अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पीएसएल का कल सेकंड लास्ट मैच खेला जाएगा। पीएसएल का कल एलिमिनेटर मैच होगा। कल जो फातेह होगा वो फाइनल में पहुंच जाएगा, वहां पेशावर उनका मुंतजिर है। कल जो लूजर होगा उसका उसी वक्त पीएसएल में सफर खत्म हो जाएगा और वो टीम तीसरे नंबर पर आएगी। कल मैच है इस्लामाबाद का और इस टूर्नामेंट में हैरत अंगेज तौर पे कमबैक करने वाली हैदराबाद की टीम का। अब तक पीएसएल का खुलासा क्या है वो आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। इस पीएसएल में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का भी ताल्लुक पेशावर से है। दूसरे नंबर के खिलाड़ी का ताल्लुक भी पेशावर से है। एक बाबर आजम है, एक मैंडिस है। बाबर आजम ने कमाल किया है इस पीएसएल में, अनबिलीवेबल नंबर्स, 3 निस्फ सेंचुरियां, 2 सेंचुरियां, 588 रन एक सीजन में बनाए। क्या बात है, छा गए। मेंडिस ने भी कमाल किया, 4 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी। लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस जाहिर है सबसे आगे है और बाकी खिलाड़ियों के नाम भी आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा विकेटें इस पीएसएल में किसने ली हैं? यहां भी जो टॉप बॉलर है वो सुफियान मुकीम है, यानी कि पेशावर के, जिन्होंने 21 विकेटें ली हैं। दूसरे नंबर पर शादाब 17 विकेटें, तीसरे नंबर पर शाहीन 16 विकेटें। आगे बढ़ते हैं रन और विकेट्स के बाद। अब कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। जाहिर है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस पीएसएल में अब तक 11 मैच खेले हैं, एक में बारिश हुई है, यानी टोटल मैच 10 खेले हैं। 60% जीते हैं यानी कि 6, 40% हारे हैं यानी कि 4। ऑन द कॉन्ट्री अगर सामने वाली टीम है यानी कि जो हैदराबाद की टीम है उसने 11 मुकम्मल मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं जितने इस्लामाबाद ने जीते हैं, लेकिन इस्लामाबाद ने 4 हारे हैं अब तक और हैदराबाद ने 5 हारे हैं इस पीएसएल में मैचेस अब तक। ये है सारी की सारी सूरत हाल। कल मैच है इस्लामाबाद और हैदराबाद का। एक टीम घर जाएगी, एक टीम फाइनल में जाएगी। अब तक इस्लामाबाद और हैदराबाद के इस पीएसएल में 2 मैचेस हुए हैं, एक हैदराबाद जीता है, एक इस्लामाबाद जीता है। आगे हमारे पास क्या है कुछ दिखाने को? तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है। जनाब बासित भाई, क्या कल के मुकाबले से तवक्को है? आपको पलड़ा किसका भारी लगता है, इस्लामाबाद के हैदराबाद? जिस तरह हैदराबाद आया है और जिस तरह उसने मुल्तान सुल्तान को हराया है, मैं कहूँगा ये 50-50 मैच है। इस्लामाबाद नो डाउट 3 बार का चैंपियन है, सही, लेकिन द वे ऑफ जो हैदराबाद का आने का सफर है ना, जी वो अनबिलीवेबल है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अगर 50-50 मैं कह रहा हूँ, अगर 49 आप मुझे बोलें तो आई गो विद इस्लामाबाद। 51 बिकॉज ऑफ जो उनकी फास्ट बॉलिंग हैदराबाद की परफॉर्म कर रही है ना, और जिस तरह उनके बैटर स्पिनर को अच्छा खेलना है, तो आई गो विद 51 हैदराबाद 49। वेरी इंटरेस्टिंग। यही बात कामरान भाई से भी पूछेंगे और साथ में ये भी जाहिर है पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस हैं फॉर ऑल द गुड रीजंस माशाल्लाह। और लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर क्या हो क्या नहीं, इस पर एक सवाल है। इन्होंने इस पीएसएल में ओपनिंग की है और कमाल किया है, लेकिन हम जानते हैं कि T20 यानी वो इसी पीएसएल में वो ये बता भी चुके हैं व्हाटएवर वर्ड्स कि वो ज्यादा कंफर्टेबल इसी नंबर पर खेलने में है, यानी कि ओपनिंग में। उन्होंने बात भी की है, सवाल ऐसे क्या कहा है, जरा दिखाइएगा। अप एंड डाउन चीज़ें चलती लाइफ में, गिर के आप जब वापस आते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं। ठीक भी मैंने करना है और गलत भी मैं ही कर रहा था, तो काफ़ी कोचेस ने हेल्प भी की है, खुद भी मैंने मेहनत की है अपने आप को और डिसिप्लिन की है, फोकस की है। बैक टू नॉर्मल आया हूँ। जो मैं पहले क्रिकेट खेलता था या पहले पीएसएल या कोई भी T20 टूर्नामेंट को, जो मेरी बेसिक्स प्रैक्टिस थी उसको मैंने ज़्यादा किया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। मेरा जो माइंड है क्रिकेट पर फोकस करूँ, कोशिश करूँ मैचेस जीताऊँ, क्योंकि ये गिला काफ़ी लोगों को रहता है कि मैच नहीं जीतते भाई। तो अब क्या सवाल ये है कि अब आगे जब हम T20s में जाएं और वनडेज में जाएं, ज़ाहिर है पीएसएल तो खत्म हो जाएगा अब 3-4 दिन बाद इतवार को, तो बाबर का क्या ऑर्डर होना चाहिए, किस फॉर्मेट में? कामी भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम भाई सिलेक्शन कमेटी बनाई है, क्या वो मैचेस नहीं देख रहे, वो परफॉर्मेंस नहीं देख कि बाबर किस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है? नंबर पे परफॉर्म कर रहा है, पिछले 10 साल से किस नंबर पे कर रहा है। और पीएसएल में हमेशा ही उसने ओपन ही किया और वहीं पे रन्स किए हैं, इंटरनेशनल में भी ओपन में ही रन्स किए हैं। तो जहाँ खिलाना चाहिए वो है ओपनर, अदरवाइज बाबर को फिर नीचे खिलाएंगे। वर्ल्ड कप में हाल देख लिया, बाबर का भी देख लिया, टीम का भी देख लिया।
So آپ کلیئر ہیں کہ بابر کو اوپن ہی کروانا چاہیے بابر, ویری کلیئر. 100% ٹھیک. اس سے نیچے کھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا بابر. اور کل کے میچ کے بارے میں آپ کس کو کتنا پرسنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں سفر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, حیدرآباد کی ٹیم بہت زبردست, انہوں نے کم بیک کیا 4 میچ ہارنے کے بعد. ایسی ٹیمیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جو حیدرآباد نے پرفارمنس دکھائی ہے. ایکسپیرینس وائز دیکھا جائے اسلام آباد بہت ایکسپیرینس ہے, 3 بار کے چیمپئن ہے, لیکن میں 50-50 دوں گا, 1% بھی کسی ٹیم اچھا اتنا اوکے اوکے, کیونکہ بالنگ بہت زبردست, انہوں نے رائٹ ٹائم پہ پک پکڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بابر سے اوپن کرائیں تو پھر کس کو بٹھائیں اوپننگ پیئر میں؟ دیکھیے 3 لوگ تو اوپن نہیں کریں گے. دیکھیے جو لاسٹ ورلڈ کپ میں اوپن کیا سری لنکا کے خلاف فخر نے اور صاحبزادہ نے 100 کیا, 87 فخر نے کیے. اب یہ سلیکٹروں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بابر کو جب ہم نے کھلانا ہے تو ٹاپ ٹیموں کے خلاف اور بڑے ایونٹ میں کھلانا ہے تو کس نمبر پہ کھلانا ہے, تو یہ چیزیں سلیکشن کمیٹی. اور آپ نے دیکھا یعنی کہ جب ہم گئے تھے تب پیٹرول 100 روپے سستا تھا, آئے تو بس ابھی تھوڑی دیر میں مہنگا ہے. جب گئے تھے تو ڈیزل 19 روپے سستا تھا, آئے تو 19 روپے مہنگا ہونے کی خبر سنا دی گئی ہے. بھائی آپ بتائیں, میں پیٹرول سے دوبارہ آؤں کہ کل کے میچ میں اسلام آباد ہے چلے جائیں, پیٹرول نہ ہی بڑے زیادہ اچھا ہے جی ہاں, لیکن بڑھ گیا. ہمارے نہ بولنے سے کیا ہوگا, جو بڑھنا ہے وہ تو بڑھ گیا ہے. آپ بتائیں کل کے میچ میں آپ کا 4 میچ ہارنے کے بعد حیدرآباد کنگز میں پیٹرول ڈالا ان کے مالکان نے اور ان کی گاڑی چل پڑی. 7 میں سے 6 میچ جیتے اور زبردست بیٹنگ زبردست بالنگ کر رہے ہیں. ان کی جو بالرز ہیں فاسٹ بالرز, انہوں نے 44 وکٹیں لے لی ہیں. 4 فاسٹ بالرز, ان کی فاسٹ بالنگ بہت ہی اچھی بالنگ کر رہی ہے. حنین محمد علی, تو میرے حساب سے حیدرآباد 60%, اسلام آباد 40%. رائٹ اوکے. کچھ کہہ رہے ہیں باسط بھائی؟ آپ بابر اعظم کی اوپننگ کی جی بات جی کر رہے جی تھے. جی جی آپ کہیے. بالکل. بابر اعظم جب اوپننگ کر رہا تھا تو فخر زمان کون سے نمبر پہ کھیل رہا تھا؟ 4 نمبر پہ. ٹھیک. ورلڈ کپ میں جو اوپننگ ہوئی وہ سائم نے اور صاحبزادہ فرحان نے کی. ٹھیک. تو فخر تو بعد میں آیا نا. ٹھیک. اگر بابر کھیلے گا تو اب اوپننگ کرے گا نا. رائٹ. اگر ابھی بھی کوئی اس کو نمبر 4 پہ کھلاتا ہے تو اس کو اس ملک سے واپس باہر. اچھا بورڈ سے نہیں, اس کو ملک سے نکال, ملک بدر کر دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. باسط علی کا سلیکٹر کی ملک بدری کا مطالبہ, یہ نیا مطالبہ ہے. بالکل ملک بدری کا. شاہد ہاشمی ہنس رہے ہیں. اتنی زیادتی کریں گے اس ملک کے ساتھ. یہ اپنی نوعیت کا پہلا مطالبہ دیکھا ہوگا کہ سلیکٹر کو ملک بدر کر دیا ہے. سلیکٹرز کو نہیں, کوچ کو. وہ کس ملک کیوں اس کو اپنے ملک واپس بھیج دو, ملک سے نکال دو. سلیکٹر ہے وہ, اگر وہ سلیکٹ کریں گے تو وہ کوچ کو بتائیں ایز اے اوپنر سلیکٹ کیا. صحیح. کوچ نہ اس کا پھر نمبر 4 پہ کھلانا شروع کر. ٹھیک ہے. چلو بھائی دیکھتے ہیں باسط علی بھائی نے. آپ ناراض ہو جاتے ہیں میری بات پہ. نہیں میں تو اس کا لطف لے رہا ہوں باسط بھائی. لطف کی بات نہیں ہے, میں اس کی انفرادیت پہ جو ہے نا میں ذرا مسکرا رہا ہوں. ہمارے ملک کے ساتھ اس کو بورڈ سے نکال دو, اس کو ٹیم سے نکال دو. آپ نے کہا کو ملک سے نکال دو اس کو, تو یہ میں تھوڑا اس کا ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی کرے نا. اس لیے اس ملک 4 نمبر پہ آپ نے دیکھ لیا نا کیا ہوا. شاہد بھائی کھلکھلا کے ہنسے وہ آپ کو نظر نہیں آیا. میں زیر لب مسکرایا ہوں تو آپ برہم ہو رہے ہیں. شاہد بھائی مجھے جوتا بھی ماریں تو مجھے خوشی ہو. اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی. اس کو کہتے ہیں ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے, ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب کیا کر سکتے ہیں بھائی. کلاس ہے نا بھائی. صحیح ہے بھائی, صحیح. کیا کر سکتے ہیں. ایک ادھر ہے کلاس ہمارے, ایک دوسری طرف کلاس ہے ہمارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ذرا ہمارے آج کی اتنی لیجنڈ مہمان اداکارہ ہیں ان کا تعارف, لیکن میں یہ نہ ہو کہ میں تعارف کرا رہا ہوں اور بیچ میں جو ہے وہ پھر انٹرپشن ہو جائے. اس لیے میں سر کا بڑا احترام ہے, سر کا بڑا الفاظ کا ذخیرہ ہے اور لکھتے ہیں, تھوڑا سا برہم رہتے ہیں, لیکن ابھی میں دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. خلیل صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. السلام علیکم. ٹھیک ہو جی اللہ کا ٹھیک ہے. اللہ کا شکر. آپ غصے میں تو نہیں ہے؟ نہیں میں غصے میں نہیں ہوں, میں آج کل ایک مرڈر مسٹری لکھ رہا ہوں. جی اچھا. مرڈر مسٹری. اوکے. اس میں دکھایا ہے کہ ایک کامیاب شو کا ایک ہوسٹ ہے. ٹھیک. بڑا خوبرو لڑکا ہے. اوکے. لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. کیا بات ہے. اس شو کے سیدھے ہاتھ پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں جی جی, ان میں سے 2 لوگ اس بندے کو پسند نہیں ہے. اچھا یہ اور سیدھے ہاتھ پہ جو ہے جی وہ پسند ہے. اچھا. وہاں ایک خاتون آئی ہے, ایک بہت کامیاب خاتون آئی ہے, ان کا فیوریٹ رائٹر ایک گیسٹ آیا ہے. اچھا. اور وہاں گولی چلتی ہے. گولی کیسے آ گئی اس سب میں سر؟ گولی کسی نے پرووائڈ کر دیا گن ان خاتون کو. یہ اس گولی چلی اور وہ رائٹر اس دنیا میں اب نہیں رہا. اچھا. میرا یہ گما تھا میرے پاس. سب مجھے بس ٹھیک ہے, آپ نے اپنی کہانی بتا دی. میں ذرا مہمان کا تعارف کرا دوں. ہماری جو آج کی مہمان ہے بھائی, آف کورس نن آف یو ول ڈس ایگری اگر میں کہوں کہ جو ہے وہ پاکستان کی لیونگ لیجنڈ ہیں. اور یعنی کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں جب انہوں نے قدم رکھا ہے تو اس کو 4 چاند نہیں لگا دیے. پاکستان میں لیونگ لیجنڈس کی اور اوور آل لیجنڈس کی ایک فہرست مرتب کی جائے
تو آئی ایم شیور کہ ان کے نام کے بغیر آف کورس یہ فہرست نامکمل ہے, اور ہماری بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کو ہنستا کھیلتا مسکراتا. یعنی اب میں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے ڈراموں میں کیا کیا, ایکٹنگ میں کیا کیا ہو, لیکن اب میں بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا بھائی یہ سب ہمیں پتہ ہی ہے, مطلب کیا بتانے کی ضرورت ہے. نام ہی کافی ہے. بشرا آبا, بشرا انصاری صاحبہ, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مطلب واقعی مجھے نا بڑے رسمی جملے لگ رہے تھے کہ اب میں کیا بولوں, مطلب اب آپ کا نام ہی سب کو دکھانا اور ان کے تعارف کے محتاج نہیں ہے, یہ سب چیزیں لیکن یہ فیکٹ ہے نا آپ کے ہمارے لیے. بچپن سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں, تو اب آپ کو اور ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ اتنی ساری تمہید کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں, لیکن آپ ماشاءاللہ واقعی آپ کو ویسے ہی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اب ویسے آپ کے کریئر کا بریک کون سا تھا جب آپ کو اوائل میں لگا کہ یعنی اس چیز کی وجہ سے آپ کو ایک دم لوگوں نے پہچاننا شروع کیا؟ بہت دفعہ بریک ہوئی. سب سے پہلا والا؟ سب سے پہلا بہت بچپن میں, اچھا ایسے 9-10 سال کی عمر میں. اچھا, پٹاخہ سا بچہ گانے گیا تھا اور وہ بچہ ایسا ہٹ ہوا کہ بس پھر ہر جگہ وہ بچہ جا رہا تھا. تو میرے خیال میں تو شہرت کی بلندیوں میں تب پہنچی ہوں گی اپنی طرف سے. پھر بریک آیا, گھر والوں نے روک لیا, گھر میں بٹھا دیا. پھر اس کے بعد میں نے کلیاں میں دوبارہ شروع کیا, جو انکل سرگم والا. جی 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 جی. اس میں پھر کافی 2 سال تسلسل سے میں گاتی بھی رہی, پپٹس بھی چلاتی رہی, تو وہاں ذرا زیادہ. اس کے بعد کراچی. مطلب if given another chance, ایک اور موقع ملے تو آپ ایگزیکٹلی یہی فیلڈ اور یہی کام کریں گے یا کچھ اور سوچیں گے؟ یہی کچھ آتا ہے, بس آتا ہی کچھ نہیں ہو رہا. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. بالکل نہیں, یہ بھی شاید صحیح سے آتا نہیں, کوششیں جاری ہیں. کیا بات ہے. اور یہ جو ہمبلنس ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے ذرا لوگوں میں تھوڑی سی مسنگ ہے کہ یہ احساس کیا ٹھیک ہے سیکھو؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں اور بہت تمیز کے. میں تو بالکل شکایت نہیں کرتی کہ آج کل کے بچے یوں تو ہوں. ہاں, بلکہ آپ کی بنتی بھی اچھی ہے بہت. مگر ہمارے ساتھ کے کچھ لوگ جو ہیں ان کا غرور ختم نہیں ہو رہا. جی وہ کیا ہے, مطلب ہم سے بڑے بھی ہیں یا ہم سے سینئر بھی ہیں, ہم سے زیادہ قابل ہیں شاید یا ہمارے برابر ہے, وہ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ بچوں میں خرابی نہیں نکالی. بڑے لوگوں کو تھوڑا سا, کیونکہ بڑوں کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہے نا ایز اے رول ماڈل, تو بڑوں کو دیکھنا چاہیے اور بڑوں کو دیکھنا. اور ایک ہوتا ہے کام پہ تنقید, وہ تو ٹھیک ہے, کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے بہت بڑوں سینئرز جانا کہ غصہ ہے, مطلب یہ کیوں ہے, کیا خیر ہے, کیا ہوا ہے, مطلب پتہ نہیں کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں شاید, اور کوئی رویہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو ماننا نہیں ہے. اب آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میں پرسوں بھی آئی ہوں آسٹریلیا سے. اچھا اوکے. اور سڈنی میں ہمارے انڈس ہاسپٹل کے لیے ہم فنڈ ریزرز نے صحیح اور نعمان جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہم عظمیٰ گیلانی صاحبہ تھی. جی جی, وہ وہیں رہتی ہیں نا میرا خیال ہے. الٹیمیٹ لیجنڈ ہے ہماری. جی جی جی, بالکل بالکل. بالکل. تعریف کرتے اور ان سے سیکھا ہے یا تھوڑا بہت. تو میں نے وہاں کہا کہ جناب, انہوں نے کچھ تعریف چاریف کی. میں نے کہا دیکھیں معین اختر, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس اپریل میں 15 سال ہو جائیں گے. اس کے پٹارے میں شاید 300 کیریکٹرز تھے. صحیح, ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اس نے کیے تھے 300, میں نے 25 کر کے چلی گئی تھی لوز ٹاک, تو شاید میرے پٹارے میں 25 تھے. صحیح. میں نے کہا ہنا دل پذیر کے پٹارے میں 40,000 ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. تو اس پاپا کہتی ہے تم تعریف کر رہی ہو. میں نے کہا میں تو کرتی ہوں, کیونکہ مجھے تو کرنی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک فنومنا ہے. کیا بات ہے. مطلب قدوسی صاحب کی بیوہ دیکھ کے میں کبھی بھی ہنس پڑتی ہوں. کیا بات ہے. یہ رویہ ہمارے پاس ہوگا تو ہمارے بچے سیکھیں گے نا, وہ بھی تو اپنے اگلے لوگوں کو اچھی ایگزامپل سیٹ کرنے چاہیے, کیونکہ ہمیں بھی تو لوگوں نے کیا. کیا بات. ایک معصومانہ سوال کی, جی بتائیں, آپ بولا. وہ میں پوچھ رہا تھا, میم کہہ رہی ہیں کہ وہ تعریف نہیں کرتے, کسی کو کچھ سمجھتے نہیں, کس کی بات ہو رہی؟ نہیں, ہمارے ساتھ کے کچھ لوگ ہماری عمر کے یا تھوڑے سے ہم سے بڑے, مطلب ہمارے بچوں کی بات نہیں کری. اچھا بڑے, پچھلی جنریشن. اچھا مجھے ایسے لگا فردوس جمال صاحب کی بات. کیا لگا؟ مجھے لگا فردوس جمال صاحب کی بات ہو رہی. اچھا یہ مجھے کس کی؟ فردوس جمال صاحب کی, مجھے ایسا لگا. اچھا ہو گئی بات. اچھا صحیح ہے. تو یار آپ نے اتنا سیریس ماحول کر دیا مجھے. اچھا میں ایک سوال کی اجازت ہے آپ سے, بسط احترام. وہ لوگوں نے یہ پوچھا, اچھا میرے بھی ذہن میں سوال ہے تم آپ سے, کہ وہ ظاہر آپ کا مطلب ماشاءاللہ 50-50 اور یہ کمال ہے نا, یعنی یہ پوری وہ. تو لیکن ریسنٹلی جب کسی ایک کیریکٹر نے آپ کو ممک کیا تو آپ نے اس میں اظہار نہ, لوگوں نے کہا بھائی یہی کام, اس کا واٹ از رانگ ان دس. بشرا بھی تو یہی ممکری کرتی نا, ان کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اب دیکھیں نا, یہ میں اپنی تعریفیں نہیں کروں گی, میں نے 3 حسین خواتین کی گائکی کا انداز ممک کیا. ٹھیک ہے, بلکہ 4, طاہرہ سید, میڈم نور جہاں, مسرت نذیر صاحبہ اور سلمہ آغا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے ان کی گائکی اور ان کے سٹائل کو کاپی کیا. ان کی شاعری میں کوئی بدتمیزی نہیں تھی. اوکے. انور صاحب نے لکھے تھے گانے, مسرت نذیر کا میں نے لکھا تھا, کیونکہ وہ پنجابی نہیں آتی تھی, تو میں نے اس میں بھی کوئی ایسی گھٹیا بات نہیں تھی کہ ان کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی غلط لفظ ہوتا, اوکے, یا ان کی کسی پرسنل بات پہ ہوتا.
वो एक और तरह की चीज़ थी. अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर जो है आदमी वो औरतों की कॉपी करें और वो बुरी करें, बुरी, अच्छी नहीं. बुरी से मतलब परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं थी आपके बिल्कुल ख्याल में? अच्छी नहीं थी. अच्छा, इससे पहले वीना मलिक ने बहुत अच्छी की थी, वो मुझे कहीं मिली, मैंने उसको इतना प्यार आप किया. की, हाँ. अच्छा, सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद नहीं, मिमिक्री? उसने कोई आपको कहा- मिमिक कर रहा हो उससे तो प्रॉब्लम नहीं वीना है? ने कहा कि हाय आपा सब तो गालियां दे रहे हैं जिन जिनकी, मैंने कहा आप तो प्यार कर रही, मैंने कहा तुम इतना प्यारा कर रही थी. हाँ, ओके ओके. तो आपको अगर कोई काम नहीं आता, मैं आपको आज बता रही हूँ लोगों को, मुझसे बहुत इसरार हुआ उस वक्त जब मैं ये कर रही थी कि नाहिद अख्तर का करें आप. ओके. मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर सकती हूँ. वैसे जी. सबका भी मैंने बड़ी मुश्किल से मानी, मैं नहीं मान रही थी क्योंकि मैडम की तरह मैं लग रही थी. तो उन्होंने, मैंने कहा फिर एक शर्त है, मैं करके देखूंगी, अगर मैं उसके करीब तरीन हुई तो मैं आप चलाएंगे, वरना नहीं. और पीटीवी वाले नहीं, 2-2 दफा मेरे रिकॉर्ड किए, सलमा आगा वाला भी मैंने रिजेक्ट किया, फिर किया. जितना करीब तरीन था, फिर वो मैंने नाहिद अख्तर का रिजेक्ट किया, वो नहीं चला. खुद ही अपना करे क्या? ओके, नहीं मुझे लग रहा है मयारी नहीं किया. चला. हाँ, वो ओके बुरा ओके था. ओके ओके वो ओके. नहीं मैं करना चाहती थी. ठीक है ठीक है. इतना बुरा तो नहीं. आपको मिमिक पे प्रॉब्लम नहीं, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम थी. वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी. घटिया सही. बातें थी उसमें ना, बुरी बातें थी, कंटेंट में इशू था. पर्सनल बातें थी, वो अच्छी नहीं लगी मुझे. क्या लोगों को भी बहुत बुरी लगी. सही है सही है. ठीक हो गया भाई, हम बढ़ते हैं कुछ जरा. सर आप मुझे गुस्से देख रहे हैं, मुझे तो सवाल तो कर रहे थे मुझे. नहीं, मैं गुस्से में नहीं, मेरा एक्सप्रेशन ही ऐसा है. अच्छा, आपका यही क्योंकि मामला. मैं, मुझसे अच्छा कौन राइटर हो सकता है ओए? सर ये ओए कलम. क्योंकि लोग मेरी तारीफें नहीं करते तो मैं अपनी तारीफ खुद ही करता हूँ. अच्छा ठीक है, चलो मैं थोड़ा माहौल जरा बदलता हूँ, थोड़ा कुछ मासूमाना सवाल किए. सर जरा थके हुए भी हैं, बहरिया टाउन से आए हैं. दूर रहते. ठीक है, हम कुछ मासूमाना सवाल करते हैं. मुझे भाई ऐसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ खाली जगह अगर पुर करनी हो तो. ठीक है भाई. आजकल डैश देखकर अफसोस होता है. सोशल मीडिया. अच्छा, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी. सोशल मीडिया की नेगेटिविटी देखकर दिल दुखता है. ठीक है. मेरी यानी आप ना सबसे ज्यादा तारीफ प्रोफेशनली डैश बात पे और सबसे ज्यादा तनकीद प्रोफेशनल करियर में डैश बात पे हुई. क्या आपको हाईलाइट है? वो रिसेंटली भी हो सकता है, ओवरऑल भी हो सकता सबसे है. ज्यादा तारीफ मेरी जो है वो मेरे अच्छे बिहेवियर की होती है. ओके ओके. मतलब जो मेरे खुश साथ इखलाकी पे. वो स्टार्स है ना, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वो फिर जफ्फियां लगा रहे होते हैं मुझे. अब भाई मैंने कि देखी है मैं वीडियो. जी, जी, जी. बिल्कुल काम पे मैं आसान इंसान हूँ, मुझे पता है. और वो अच्छी कह रहे बात थे है. कि आप इतनी मासूम आसान क्यों हैं. तो ये है. और शायद तनकीद, अरे तनकीद पे तो सोशल मीडिया पे सब क्राइटेरिया खत्म हो गए हैं. जो किसी भी बात पे हो सकती है. नहीं, जो तो 40 से ऊपर है ना, जी, जी. 50 नहीं, जो 40 से ऊपर है वो उसकी टांगे कब्र में है. सोशल मीडिया का सबसे सर्टिफिकेट बड़ी दे दिया बुराई उसको. मेरी है कि मेरी उम्र हो गई है और मैं जिंदा हूँ. हालांकि एजिंग तो कोई ऐप नहीं है ना, हर आदमी ने मतलब एज करना है. मतलब हर आदमी ने मैं फिर कहती हूँ- बचपन, लड़कपन, जवान, मैं बूढ़ा, कहती हूँ, उम्र जान, हर आदमी ने. आपके अम्मी अबू भी तो बूढ़े हैं. हाँ. और हम अगर जितने के साल के हैं उतने के नहीं लग रहे, तो आप क्यों जल जल के मर रहे हैं. अच्छा, नहीं ये कमेंट करना लग रहा टांग जो आपने बोला कि हाँ. उम्र इतनी हो गई हाँ, और अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो. उम्र वेखते गलना वेख. हाँ, अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो. पतलून पहनी हुई है भाई, पतलून पहनी हुई है क्योंकि मुझे सूट करती है ना, आपको नहीं करती है तो मैं क्या करूं. सही है. ये आपके तनकीद है. हालांकि एजिंग कोई ऐप नहीं है, दायरे हर इंसान. सही है. नहीं, एक बात मैं कहती हूँ, इस उम्र तक तेज चल के दिखाओ मेरी तरह, फिर मैं. अच्छा, ओ हो क्या मुझे बात. पकड़े होते हैं, सब कहते हैं रुक जाइए आप, भाग करिए. मेरे मियाँ मुझसे छोटे हैं, कहते हैं सुने तो सही, आप तो ऐसी तेज चलती हैं. मैं अच्छा, वो- आप अगर दोनों वॉक कर रहे हो तो आप उनको थका मतलब देते हम हैं. जैसे एयरपोर्ट पे जा जी, रहे जी, होते जी, हैं, जी. मैं वो गई, वो कहते हैं अरे भाई अस्मा, और वो पीछे पीछे कहते हैं कि तो सोनी नहीं रही. मेरी तरह दौड़ के दिखाएं अभी तक. अगर यहाँ पे ग्राउंड होता ना, मैं आपकी और बुशराबा की वॉक करवाता. अरे आपने अभी बासित भाई को चलते हुए नहीं देखा. अच्छा. हाँ हाँ, जब तो तक वही कमर तो पे हाथ न रखे मैंने- चलते नहीं है. नहीं यार, वो स्पोर्ट्समैन है भाई. स्पोर्ट्समैन है. हाँ, क्या बात है, सही बात है. अच्छा, लोग कुछ भी कहें, बाहर हाल शादी डैश है. शादी डैश. डैश है. हाँ, एक कमिटमेंट तो है, एक कमिटमेंट है. अच्छी भी होती है, मतलब अब अच्छी है ना. वाह, क्या बात है. अच्छी भी होती है. सही है, सही है. अच्छा, आपका चूंकि हर जगह बड़ी नजर होती है, सिंध गवर्नमेंट का बेहतरीन काम डैश है, जबकि केपी गवर्नमेंट का बेहतरीन काम डैश है कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया. वाह वाह वाह. केपी गवर्नमेंट का काम मैंने सुना है, कुछ इलाके बहुत उनके एजुकेशन में बड़े अच्छे हैं. ठीक है, ओके. सॉरी, शायद गिलगित वगैरह उधर कोई केपी से बाहर है. गिलगित, जी. गिलगित तो हाँ, गिलगित बल्तिस्तान तो अलग ही हो गया ना. मैंने सुना है एजुकेशन वहाँ बहुत अच्छी है. हाँ, तो लिटरेसी रेट बड़ा जबरदस्त केपी है. में जी. मैंने सच्ची बात है, मुझे अभी तक नहीं समझ आई क्योंकि मैं गई नहीं हूँ बड़े अरसे. ठीक है, ओके. कराची और सिंध गवर्नमेंट का क्या. बेहतरीन काम डैश है.
क्या काम है, क्या काम किया यार, क्या काम किया. अगर मैं आपको सोचने के लिए 400-500 साल दे दूं फिर जवाब दे सकती है नहीं, मैं मुंतजिर हूँ कि कोई हो तो मैं कहती हूँ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਲਾ ਲਵੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओहो और ये इट्स अ वेरी राइट टाइम टू से दिस बिकॉज जो हमारे मेयर हैं बिल्कुल। वो आजकल गए हुए लाहौर और वहां के मंसूबों का जायजा ले रहे हैं तो आप उनसे कह रहे हैं कि बेशक कॉपी कर लें मतलब अगर वो वहां से पंजाबी सीख के आ जाएं तो मुझे यकीन है कि वो सिंध में भी पंजाब की तरह की हरियाली कुछ कर लेंगे ओके भाई कराची इटली की तरह है मैं. कि नहीं वो पेरिस की तरह कहा था इटली की तरह नहीं कहा था हाँ पेरिस वाली सुन ली, हमारी इटली वाली नहीं सुनी तूने. अच्छा ठीक है सही है भाई मुशाब आप कोई मेरा पसंदीदा शेर डैश है आप कोई शेर जरा हमें सुनाए ना फिर हम जरा मुकाबला परवीन शाकिर आप एंजॉय कर रहे हैं बहुत देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ हाँ परवीन शाकिर का एक शेर है इरशाद इरशाद हाँ इरशाद. इरशाद. मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा. वाह 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 वाह. लेकिन एक और मजे की बात, मेरी प्यारी बहन सुंबुल जो दुनिया से चली गई है वो बड़ी फनी बातें करती थी. जी 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 उसके मियाँ जरा ऊंचा बोलते थे ना, बोलते हैं अभी शायद भाईजान, तो कहती थी कि मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी वो ऊंचा बोल के मुझे लाजवाब. वाह 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 क्या अच्छी तरमीम है भाई क्या अच्छी तरमीम किया मैं आपने तो खुदा न खासा शेर नहीं सुनाना कोई नहीं सुना देता हूँ. अच्छा चलो भाई मैं ब्रेक लेना है मेरा से ना ब्रेक ही ले लें. अच्छा सर मैं ब्रेक के बाद अगर इजाजत दे ले लो, ठीक है भाई ब्रेक ले लो। क्योंकि हमें जरा मासूमाना जरा गेम भी खेलना है ना फिर जरा, ठीक है चले प्रणाम डैडी छोड़ दे ब्रेक के बाद आते हैं फिर देखते हैं आज का सवाल क्या आते हैं ब्रेक के बाद खुश आमदेद आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्ला पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर. हम बढ़ते हैं जरा आज के अपने पहले गेम की जाने. मुझे लग रहा है आप मुझे बात नहीं करने देंगे आपको कोई शेर सूझा हुआ है शायद अर्ज किया है. तो जल्दी सुना दे मेरे गेम. मैं जहाँ जाता हूँ तुझे पता है कि शायरी सर ये टीवी की लैंग्वेज नहीं है तुझे और तू ये टीवी पे थोड़ा सा असल में मैं हर एक को अपने से कमतर समझता हूँ. ठीक है आपकी मर्जी है मुझे जी मेरा अपना शेर है. जी जी अच्छा ठीक मुझे तेरी अदाएं ए दोस्त भाई हैं. ठीक मुझे तेरी अदाएं ए दोस्त भाई हैं. जी जी सब इतने डर के बैठे हैं क्या बुशरा अंसारी आई हैं. आप अपना बताएं आप थोड़ा सहमे में लग रहे हैं जरा सा मुझे. मैं तो थोड़ा बहुत. अच्छा ठीक है आप बुशरा आप ये आप भी मुझे थोड़ी दी आप कंफर्टेबल हैं या नहीं नहीं मैं बहैसियत शायर इनको बहुत पसंद करती हूँ. अच्छा हो गया शायरी मुझे बहुत पसंद बहैसियत लिखारी हाँ ठीक है मगर शायरी का जवाब नहीं है. अच्छा ओके कहने के बैसियत इंसान. अब वो तो अब मतलब ड्रिप लगवानी है आपने मुझसे. मैं तो कहता हूँ वसीम अब थोड़े दूर रख दो. मजा ठीक है चल सकते हैं वो. क्योंकि मैम ने कहा कि वो शायरी की बहुत बड़ी फैन है. जी, जी. इसलिए आज मैं शेर नहीं सुना रहा. बहुत शुक्रिया यार ये आपका शायरी में ये जो कंट्रीब्यूशन है ना ये याद रखा जाएगा यकीन करें आप बड़े आपकी मेहरबानी. आप इससे ज्यादा अच्छी खिदमत नहीं कर सकते थे शायरी की. बहुत नवाजी बहुत शुक्रिया. तो बुशरा भाई एक सवाल है हमने लोगों से पूछा पहले पॉइंट्स बता दें दोनों टीम्स के पॉइंट्स कितने. हाय हाय क्या दिखा दिया. नहीं आप लोग तो जीत रहे हो ना. नहीं हम नहीं जीते लेकिन सामने वालों को देखना कुर्सियां घूमना शुरू हो गई वहाँ. नहीं तो वो यार ऐसा लगेगा हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा लगे. हाँ यही कर. अच्छा ओ अच्छा यही चाह आप गेम शुरू करवा ले लड़ाई बाद में कर लेंगे. अच्छा अच्छा ठीक. तो 52 नंबर्स हैं इनके और 51 भी नहीं 50 भी नहीं 47 नंबर्स हैं. मैं आपके साथ हूँ. आपको तो याद होगा 47. मैं आपके साथ हूँ बात भाई आज के सवाल की जाने बढ़ते हैं जी. मुशा भाई एक सवाल है जो हमने लोगों से किया अभी मुकाबला शुरू नहीं मैं बताऊंगा तब शुरू करेंगे कि और आप लोगों ने गेस करना है सबने कि लोगों ने क्या जवाब दिया होगा. हमने लोगों से पूछा कौन से काम है जो कहने में बड़े आसान है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे लेकिन करने बड़े मुश्किल होते हैं. आपने अपनी जिंदगी में कोई चीज वैसे है कि तय कर ली हो लेकिन हो ना पाती हो यार. अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ अभी वैसे ही. जिम जाना. हाँ ये अक्सर ये तो मेरा ख्याल है हर किसी का ही मसला होगा कि एक्सरसाइज को रेगुलर करना है और हो नहीं पाती. आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम है अभी गेम के अलावा पूछ रहा हूं मैं जो आप बार बार तय करते हो मुझे करना है लेकिन मैं नहीं कर पाते. आप जोक सुनाना जो क्यों ये अपने आपको बता दें कि नहीं सुनाने मैंने लेकिन फिर इनसे हो जाता है. ये सही कह रहे हैं. हंसना. क्या आप कहते हो कि मैंने नहीं हंसना है कोशिश करता हूँ हंसा नहीं जाता. तो आपको क्यों हंसी नहीं आती.
اچھا آپ کو دیکھتا ہوں تو ویسے ہی ہنسی نہیں آتی. نہیں آتی تو ظاہر ہے مجھے کیسی آنی بھی نہیں چاہیے. آپ کو مجھے کیسی ہے کہ اس بات پہ رونا آئے گا تو آپ کی ہنسی. چلیں اب ذرا مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. بتائیں بھائی. ہاں نہانا, موبائل چوری کرنا, نہانا موبائل نہیں. چھیننا, موبائل چھیننا. نہیں کسی کو قرضہ دینا, قرضہ دینا بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں. اور کون سا کام مشکل ہے؟ ہاں جو لوگوں نے بتایا وہ گیس کرنا ہے. ابھی تک بولنا. کسی نے صحیح جواب نہیں دیا. سچ بولنا. نہیں حکومت کرنا. نہیں جھوٹ بولنا. جو نہیں, میں پہلا ورڈ بتا دیتا ہوں تاکہ پھر جو بتا سکے. ٹھیک ہے جی. جو پہلا حرف ہے وہ ہے بے. بدتمیزی کرنا. سر آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے آپ کا تو نام نہیں لیا سر. کوئی لوہے کی چیز تو نہیں پڑی ہوئی نا ادھر؟ نہیں. ہاں میرے سے نہیں ہوتی بدتمیزی, سچی میں نہیں کر سکتی. اچھا نہیں, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. آپ کو خیر میں تو کہہ رہا ہوں آج کوشش کریں باتیں کرنا. نہیں دیکھیے انہوں نے اچھا پتہ نہیں کیا وہ ہے نا سر. شعر سنا آپ نے, سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے, اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا. اس کا شعر ہے کہ کیا ہے, ذکر ایک بے وفا بے مروت کا تھا, آپ کا ایسی باتوں سے کیا واسطہ. بھروسہ نہیں ہے, بے وفا, بے وفا بھی نہیں ہے. بے وفا بدلا لینا, جی بدلا لینا, نہیں. کیا ہو سکتا ہے اور بکواس کرنا. بکواس کرنا. اے بکواس سے یاد ہے میں بھی تو بیٹھا ہوں. ہاں بھول نہیں رہا تھا. Sorry. اچھا میں ہنٹ دے رہا ہوں. بد دعا دینا. بد دعا دے نہیں, میں ہنٹ دے رہا ہوں. اس کا بھائی بہت آسان کرتا ہوں, اس کا پیسوں سے تعلق ہے. بینک. کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, ہو نہیں پاتا ان سے. بزنس نہیں, بچت کرنا ہے. کمال ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ بتائیں گی. آپ نے آپ کا کیا کمال ہے اس میں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکثر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچت کرنی ہے. آپ مہینے میں کتنی بچت کر لیتے ہیں باسط میں؟ یہ کام نہیں ہوتا. ابھی چھوڑے یہ میں نہیں کر. آپ کتنے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتی. ان سے نہیں ہو سکتی. ہمارے کارڈ ہماری بچوں کے ہاتھ میں. سوچتے ہیں لیکن ہمت نہیں پڑتی. ہاتھ کھلا ہے. ہاں وسیم بھائی بچت نہیں ہو میں پاتی. ہر مہینے بچت نہیں کرتا. اوکے. میں ہر 4 مہینے بعد بچت کرتا ہوں. وجہ چیک 4 مہینے بعد آتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, ہو گیا تو صحیح ہے. اب 4 مہینے بعد بھی نہیں آئے گا. اگلا بتائیں بھائی اور کیا ہو سکتا ہے؟ وزن کم کرنا. جی وزن کم کرنا. نہیں, یہ بھی نہیں ہے. ڈائٹنگ کرنا. نہیں, میں تو وزن کم کرنا کہہ تو رہے ہیں وہ. اچھا میں اس کا بھی پہلا حرف بتا دیتا ہوں. جیسے ہی پہلا حرف بتاؤں گا بہت ایزی ہو جائے گا. کوئی بھی جواب دے دے گا. پھر بس یہ پہلا لفظ ہے غصہ کنٹرول کرنا. غصہ کنٹرول کرنا. بھائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ غصہ ہے لیکن نہیں ہے. آپ کو سب سے تو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ یہ آپ کو جواب دینا چاہیے. مجھے سوشل میڈیا کے لوگوں کی بکواس پہ اوکے. نوک جھونک کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے, پھر جواب دیتے ہیں, پھر وہ چڑ کر لگے ہوئے لگے رہے منا بھائی, لگے رہتے ہیں. مطلب نیگیٹو بات, اگر آپ نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تو ٹھیک نہیں لیا ہوا, اگر آپ نے گلے میں پہنا تو ٹھیک نہیں لیا ہوا, اگر آپ نے نہیں لیا ہوا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں کیا ہوا. اور ویسے چاہے آپ نے جیسا مرضی آپ کا ہولیا ہو, آپ کسی کو ڈانٹ دیں, کچھ کر لیں, وہ ناگوار نہیں. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تو کیا ہے, بیچ سے بات کرو. تم ہی کہو. نہیں سر میں شعر پڑھ رہا ہوں. تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. واہ بھائی. آپ کو سب سے تو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ اس کو دیکھ کے ان کو کرکٹرز آپس میں لڑ پڑے. بریکنگ. اور اب میں سوچ رہا ہوں کامران میں کیا جواب دیں گے, چونکہ کامران میں کا جواب تو باسط بھائی نے دے دیا ہے. اب وہ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ دیکھیں دونوں لڑ رہے ہیں, میں اسمائل کروں گا, تماشا دیکھ رہے ہیں. ہاں انجوائے کر رہے ہیں باقاعدہ, زیر لب مسکرائیں ذرا. بھائی 2 جواب اس ٹیم نے دے دیے, آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں حالانکہ آپ کے ساتھ ہوں. ہاں بہت نو جھوٹ. آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اب ہم یوز ٹو ہو گئے. آپ کریں کام. اچھا بھائی تیسرا آپشن بتائیں کیا ہوگا, لوگوں نے کیا کہا ہوگا. اس کا بھی پہلا حرف بتا دیتا ہوں, بہت آسان ہو جائے گا. اس کا پہلا حرف ہے واو. وعدہ خلافی نہیں, وعدہ خلافی نہیں. وعدہ نبھانا. نہیں, وعدہ نہیں ہے. کہ لوگ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وزن کم کرنا. جی وزن کم نہیں, ووٹ دینا. وہ نہیں ووٹ دینا بھی نہیں جی. حق کی پابندی. اگر آڈینس کا جواب اڈاپٹ کیا اور غلط ہو گیا, نہیں وہ تو پیرنٹ نے بول دیا نا. آپ کا یہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں آڈینس کا جواب, اگر غلط ہوا تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے مقابلے اڈاپٹ نہیں کر رہا, خرچہ بہت ہوتا ہے, لیکن جواب ان کا والا دے رہا ہوں. سے. اڈاپٹ کرنے کا مطلب ان کے جو یہ فائنل کر دوں میں. جی کر دیں. وقت کی پابندی صحیح ہے جواب کے وقت پر. ہاں لیکن یہ ان کو دے دو. کیوں؟ غصہ کر رہے ہیں.
آپ ویسے شوٹ میں وقت پہ پہنچ جاتی ہیں یا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے آپ کا؟ میرے تو پیٹ میں گھڑی لگی ہوئی ہے. اچھا میرے سے تو لوگ ڈرتے ہیں یہ ٹائم پہ آ جائیں گے. 11 کا مطلب 11 ہے 10 کا اچھا. پھر میں بیٹھ جاتی ہوں تیار ہو کے میک اپ کر کے پلکے لگا کے. اوکے. اور پھر جب گاڑی لیٹ ہوتی پھر مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتی ہوں تم نے مجھے صحیح ٹائم دیا تھا, میں تو تیار ہوں بیٹے. تو میرا بڑا پرابلم ہے. آپ وقت کے پابند ہیں؟ الحمدللہ. آپ ہیں؟ الحمدللہ. آپ بھی ہیں؟ کبھی لیٹ ہوئے یہاں پہ؟ نہیں یہاں تو میں بھی لیٹ نہیں ہوا, لیکن ویسے میں وقت کا پابند نہیں ہوں. مجھے ہونا چاہیے لیکن ہوں نہیں, ہونا چاہیے. اب آخری نہیں رہنے ٹائم جی بچے کا. نہیں واسف بھائی دوسرا شروع کرتے ہیں. شکست کو گریسفلی ایکسپٹ کرتے ہیں, اس میں کیا ہو گیا؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں وائٹ واش نہ ہو. نہیں تو کمال ہے بھائی. اب یہ تو جو فارمیٹ ہے وہ تو چلے گا نا. اب آخری آپشن ہے, آپ کم از کم ایک جواب تو دے دیں, ورنہ یہ بھی جواب. اور آخری چیز کیا ہوگی؟ میں اس کا بھی پہلا حرف بتایا تو اس کا پہلا حرف ہے میم. محبت کرنا. کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے لیکن ہو جاتی ہے. واہ یار, محبت بری ہے محبت, کہے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. لیکن سر آج آپ آئے ہیں لیکن شاعری مجھے سوچ رہی ہے, پتہ نہیں آج کیوں. تو مجھے مزہ آ رہا ہے مجھے کیونکہ آپ تو سنا نہیں رہے شعر, پتہ نہیں کیوں. نہیں وہ محبت نہیں, اور کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا. پتہ نہیں. ایک سیکنڈ, آپ لوگ بولتے. نہیں اب آپ نے کہہ دیا. آپ نے بول دیا, ہم آپ کے ساتھ جائیں. آپ لوگ ہمارے بڑے. اچھا میں نہیں, معاف کرنا نہیں, میں ہنٹ دیتا ہوں. تو ان کے سارے ختم ہو گئے نا. نہیں انہوں نے فائنل جواب اڈاپٹ نہیں کیا نا, ریپیٹ کیا نا. آپ وہ دیکھیں نا ساتھ ہی. ارے یمی میں نے آپ کے الفاظ ہیں ایسے نہیں 52 ہوئے. ارے تو اڈاپٹ کر لینا وہ جواب. کبھی بھی کسی ہوسٹ کو اس طرح نہیں کہتے کہ وہ چیز کر رہا ہے, برا لگتا ہے. آپ لوگ بڑے ہو. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اس کا تعلق ایک عادت سے جس میں آج کل سب مبتلا ہیں. مسکراتے رہنا جی, مسکراتے رہنا. موبائل کا استعمال, موبائل کا استعمال. لوگ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی موبائل کم استعمال کریں, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. اچھا اب وہ کیا اسکور بنا اس کا؟ اب یار آپ کو ضروری ہے اسکور معلوم کرنا. پتا تو پہلے آپ لوگ 5 پوائنٹ سے جیت رہے, ابھی 6 پوائنٹ سے جیت رہے ہو. آپ کا 53 ہو گیا. 53 ہو گئے آپ کے, اور آپ کے 47 محنت کرو. فارم 47 ہے. فارم 47. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, پھر آتے ہیں دوسرے گیم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں لائف بوائے ہر لمحہ پرجوش, پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلنور. پہلے ہم کل کے میچ کی کوئکلی پریڈکشن لے لیتے ہیں. عام ترین میچ ہے, ایک ٹیم فائنل میں پہنچے گی, ایک ٹیم گھر جائے گی, اور مقابلہ ہے کل اسلام آباد کا حیدرآباد کے ساتھ. آپ نے کہا اگر 1% زیادہ چانس ہو تو وہ ہوگا حیدرآباد, ہے نا؟ ٹھیک ہے سر 50-50 بالکل ہی 50-50 بالکل. یعنی ڈرا ہو جائے گا. ٹیم میں بہت زبردست ہے. یعنی آپ کے خیال میں کل ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا. حیدرآباد. جی بھائی کلیئرلی حیدرآباد. کلیئرلی کوئی کانٹے کا مقابلہ نہیں. او بھائی ان کی کرکٹ کے لیے خدمات ہے 20 سال, اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں وہ. ابھی کھیلیں کرکٹ والا گیم, پتہ لگ جائے گا. یار یہ بری بات, اس طرح اتنا ایسے نہیں بولتے. اچھا مجھے تو سب سے زیادہ خوشی یہ سن کر ہوئی کہ حیدرآباد نے اتنا نام کما لیا ہے. مطلب وہ جیتنا ہارنا تو بات کی بات ہے. میں جب سے سن رہی ہوں آپ لوگوں سے بھی, اور دیکھا ہے حیدرآباد نے کر دکھایا, کمال کیا ہے, کر دکھایا. کیا کم بیک آپ کیا. دیکھیں نا اتنا چھوٹا سا شہر ہے, ادھر سے کیسے انگریز بھی نکل رہے ہیں اور سب لوگ. نہیں وہ جو ہے وہ حیدرآباد کی ٹیم نے, وہ حیدرآباد کے رہنے والے نہیں ہیں. وہ پی ایس ایل میں ڈرافٹنگ, آپ چھوڑو, آپ سے نہیں ہوگا, آپ چھوڑو بس. ہاں سر آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ کیونکہ وہ ہمارے جو نمائندے خصوصی ہیں ہر لمحہ پرجوش کا, ایک ہمارا امریکہ میں بھی کورسپونڈنٹ, وہ اسٹینڈ بائی پہ ہوتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کر کے نام ہے. وہ بھی کسی بھی گفتگو اس کو روزانہ آپ دیکھتے ہیں, ہم سے زیادہ وہ آتے ہیں 11th آور اس میں, تو وہ بھی کبھی بھی آ جائیں گے اچانک لائیو نا. حیدرآباد جمال, حیدرآباد جمال نہیں وہ تو فردوس ہوا ہے. حیدرآباد جان بوجھ کے آپ کر رہے ہیں نا, کرنا ہے سر. اچھا آپ کے خیال میں بھی حیدرآباد جیتے گا. سر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آئس بریک ہو, تو یہ فلپس پرسنل کیئر کا تحفہ آپ یہ لیجیے گا سر. آپ نے ہاتھوں سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں آپ کو, اگر آپ دے دیں تو ہو گیا ساری تالیوں میں. چلے بھائی ہم بڑھتے ہیں آج کے آخری مقابلے کی طرف. ٹھیک ہے جی, بہت انجوائے کرنے آتی ہے. چہرے سے واضح آپ کے کچھ اے آئی جنریٹڈ تصاویر ہیں, آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ کس کی تصویر ہے یہ. ٹھیک ہے جی, جو پہلے بتا دے گا وہ جیت جائے گا. پہلی تصویر دکھائیں کہ یہ کون ہے. ہاں جاوید شیخ ہیں یہ. ٹھیک ہے آپ کا جواب. کامران بھائی تو آپ کو پہچانا ہے, ٹھیک ہے. اب جو بھی تصویر ہے ان کو ایک, جاوید بھائی کو ایک مشورہ دینا ہو تو کیا دیں گے آپ؟ بس صدقے جاؤں اور کیا. اچھا پیار اور بس پیار. زبردست. ٹھیک ہے چلو بھائی, جاوید بھائی 1-0 ہو گیا. اگلی تصویر دکھائیں کہ یہ بہروز بھائی, بہروز سواری ہے. تو ماں صدقے. اچھا ڈبل صدقے جا رہے ہیں. ڈبل صدقے کیوٹ لگ رہے ہیں. ہاں ارے ہاں, اور اس میں تو بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں یہ والی میں, کیبلی میں. ویسے ایک بات سنیں, میں اے آر وائی نہیں اے آئی سے بہت ڈرتی ہوں.
اگر میری آواز میں آپ کو کسی نے گالیاں دی تو وہ میں نہیں ہوں گی. کس بات میں؟ مطلب لوگ ایسے کرتے ہیں نا, آواز بدل لیتے اے آئی سے. جی 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 جی, اگر آپ کو میری طرف سے کسی نے گالیاں دی میں نہیں, تو وہ آپ نہیں ہیں. ابھی سے آپ نے میں نے بتا بھائیوں کو بھی بتا دیا, سب کو بتا دیا, میں نہیں دیتی گالیاں والیاں. اور اگر کبھی میری ایسی ویڈیو ہے تو وہ میں ہی ہوں گا. سر یہ آپ سے میں نے پوچھا ہے کوئی, کیوں آپ یہ وضاحت کریں؟ میں نے بات ہی نہیں کیا. بھائی ایک ایک ہو گیا, آخری جواب جو بتا دے گا وہ جیتے گا. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آخری تصویر دکھائیں گے. یہ کون ہے؟ اقبال حسین. یہ جو ہے وہ مشرابہ کے میرے ہسبینڈ ہیں. شوہر. یار آپ تو شوہر نہیں پتا بھائی, میں لوگوں کے گھروں میں تھوڑی جانتا ہوں. ارے وہ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں. جاتے جاتے شوہر کو ایک مشورہ دے دیں, وہ بھی ضروری ہے نا بہت. کس کو؟ اپنے شوہر کو. اقبال صاحب کو. بس مذاق نہ کیا کرے, ان کو آتا نہیں ہے. اگلی دفعہ ہم ان کو ندا بازی کے شو میں لے کے جائیں تو ریکارڈڈ شو میں لے کے جائیں, میں نے اصل میں لائیو نہیں جائیں. میں نے کیا کہا, میں نے کہا باسو نے آپ بہت زیادہ فلسفہ کرتے ہیں, بڑی اسلامی باتیں بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بہت زیادہ گمبھیرتا میں نہ جائیے گا, وہ لائٹ لائٹ سی باتیں کرے گی, ہلکی پھلکی. انہوں نے اتنی ہلکی پھلکی مروا دیتا ہے. آپ ان سے کہا فلسفہ ہی بولو بھائی, کم از کم اس میں. چلیں بشرا, تھینک یو سو مچ. بہت ساری تالیاں بشرا کے لیے. اور زندگی رہی, صحت رہی تو کل. ارے اچھا, یہ جیت گیا, آپ لوگ جیت گئے مقابلہ. ہاں کل ملیں گے انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ. آپ لوگ ہار گئے, مقابلہ ہار گئے. کل ملتے. اچھا 7 نمبر آگے ہو گیا آپ لوگ. کل ملیں گے ونر لوزر. اللہ حافظ. ناصر پاکستان زندہ باد.